مولانا روم مصنوی شریف میں خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں 4 دوست تھے. ایک تھا درجی, دوسرا درخان تھا, تیسرا سنارا, چوتھا اللہ والا. یہ 4 دوست تھے. جیسے آج لوگ کہتے ہیں یہاں پاکستان میں کام نہیں چل رہا. ایک میں پوسٹ دیکھ رہا تھا, آپ بھی دیکھتے ہیں, فیس بک میں لکھا ہوا تھا میں پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں. پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ کیا دیا پاکستان؟ پاکستان نے تو سب کچھ دیا نا. وہ کہتے ہیں پاکستان کو خدا حافظ. ہمیشہ وہ چاہتے ہیں جن کی نسلیں باہر ہوتی ہیں, جن کے اندر منافقت ہوتی ہے. کیونکہ حب الوطن من الایمان, حضور نے فرمان ہے, فرمایا کہ مومن کو وطن اور محبت ہے. کہ میں کو وطن اور پیار نہیں, حضور نے فرمان میں انکار ہے. پیار نہیں کرے نبی. پاکستان میں سب کو دیتے, سبق یہ ملا, انہیں عقیدہ کم نہیں چل رہا. ایک علاقہ ہے وقت سے چھوڑوں کے نئے شہر سے, یہ علاقہ چھوڑتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جب تینوں جانے لگے تو جو اللہ والا تھا اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. اس نے کہا یار ہمارا تو کاروبار ہے, تمہارا کاروبار کے لیے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا یار میں تمہارا دوست ہوں, مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, کیا ہوتا ہے؟ نے کہا ٹھیک ہے لے چلتے ہیں. جب وہ چاروں نکلے سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے, رات کا وقت ہوا تو ایک کہنے لگا اب باری کس کی ہے؟ درخان کی. اس نے پہرا دینا, ہم تینوں نے سونا ہے, ہمارا نقصان نہ ہو جائے. آؤ میرے نبی کے غلاموں, جب چارے ساتھی چلتے ہیں, 300 میں ایک پہرا دے رہا ہے, رات کا وقت ہے, تینوں آرام کی نیند سو رہے ہیں. آج بھی ہم آرام کی نیند سوتے ہیں ساری رات. افواج پاکستان فرمائے بادل پر گھر ہو کر ہمیں ہمیں سبق دیتی ہے. فرمائے تم آرام سے سو جاؤ, تمہاری جگہ پر دن رات پہرے دے کے تمہاری آرام اور سکون کے اطمینان کرتے ہیں. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ان کو سلامت عطا فرمائے. جب یہ تینوں دوست ایک مقام پر سو گئے, فرمایا جو درخان ہے وہ پہرا دے رہا تھا, اس نے کہا پہرا دیتے دیتے کوئی کام بھی کر جاؤ. اس نے دیکھا ایک درخت کا درخت کے قریب آیا, اس نے اپنا آرا نکالا, درخت کو چیرا, فرمایا اس کا ایک پتلا بنایا, عورت کی تصویر بنائی, سامنے کھڑے کر دی. فرماتے ہیں وہ تینوں سو رہے تھے. جب رات کا وقت ہے دوسرے کی باری آئی, اس نے کہا تو سو جا میری باری آئے. فرمایا جب درجی کو اٹھایا گیا, درجی کھڑا ہو گیا, اس نے دیکھا درخان نے اپنا کام کیا ہے. فرمایا میں بھی اپنا کام کرو. درس یہ دینا چاہتا ہوں, ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے, یقیناً زندگی میں کامیابی مقدر بنے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. اگر چاہتے ہو میں اللہ کامیابی عطا فرمائے, ہر بندہ یہ نہ دیکھے یہ کام اس کے ذمہ ہے, ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے, کامیاب ہو جائے گا. درجی نے کیا کیا, اس نے کپڑے بنا کر اس پتلے کو پہنا دیے. ایک نے درخان نے لڑکی کی تصویر بنائی, اس نے کپڑے پہنا دیے. جب تیسرے کی باری آتی ہے وہ کھڑا ہوا, سنارے نے دیکھا, اس نے اپنا کام کیا, میں بھی اپنا کام کرتا ہوں. اس نے ایک ہار بنایا, خوبصورت ہار بنایا, جو اس لڑکی کے گلے میں پہنا دیا. تینوں نے اپنا کام کیا. صبح کا وقت ہوا, اس اللہ والے کی باری آئی, اس نے ہم تینوں نے پہرا دے دیا, اب اس کی باری ہے, اس کو جگاؤ, اس کو اٹھاؤ. جب اللہ والے کو کھڑا کیا گیا, اللہ والا کھڑا ہونے کا اٹھی, فرمایا اب تمہاری باری ہے, تم نے پہرا دینا ہے, اب ہم نے سونا ہے. اللہ والا جب اٹھتا تہجد کا وقت ہے, فرمایا نور حضور کا ویلا ہے, فرمایا رحمت چمچم برس رہی ہے. یہاں جب اللہ والا اٹھتا ہے پنجابی کے شاعر نے کرم چاہتا خوبصورت ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ہیں جاگ فقیرا جاگ میرا سرگیدہ, جاگ فقیرا جاگ میرا سرگیدہ, کل دربار محمد الوداع. نہ جاگ, اب تمہاری باری ہے. اللہ والا اٹھا, اس نے دیکھا درخان نے اپنا کام کیا, سنارے نے اپنا کام کیا, درجی نے اپنا کام کیا. اس نے کہا میری باری ہے. اس نے ہاتھ اٹھا لیے, دعا مانگی, یا اللہ اس کے اندر روح ہی جان, اس کے اندر روح. ہاتھ اٹھانا تھا, اللہ نے قبول فرمائی دعا. فرماتا اس لڑکی کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی. لڑکی یہاں سے چل کر یہاں آ رہی ہے, جا رہی ہے. مولانا روم مصنوی شریف میں واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں جب وہ چل رہی تھی تو چارے کھڑے ہوئے, صبح کا وقت ہوا. اس نے کہا میری ہے, اس نے کہا میری ہے. چاروں لڑنے لگے. اس نے کہا میں سنا رہا ہوں, میں نے سونا پہنا ہے, ہاتھ نہ لگانا کسی نے. وہ کہنے لگا اللہ والا روح میں نے ڈالنی ہے, یہ میری ہے. جب یہ چارے لڑنے لگے نا تو کیا ہوا, وہ لڑکی چل رہی تھی, چاروں کا ہنر تھا, ہر کسی نے اپنے حصے کا کام کیا. جب وہ لڑکی چلتے چلتے نا درخت کے قریب آئی جہاں سے اس نے لکڑی کو کاٹا تھا, وہ لڑکی اس درخت کے اندر چلی اور ختم ہو گئی. یہاں سے میں درس کیا ملتا ہے اس واقعے سے؟ پر میں جب وہ اندر گئی نا, آج بیٹا پیدا ہوتا ہے تو
باپ کہتے ہیں میرا ہے، ماں کہتی ہے میرا ہے، ماموں کہتے ہیں میرا ہے، چاچا کہتے ہیں میرا ہے، فرمایا دادا کہتے ہیں میرا پوتا بڑا خوبصورت ہے، نانا کہتا ہے، ہر کسی کو بڑی خوشی ہوتی ہے، دیکھو بڑا حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا آیا۔ فرمایا جب یہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، قبر کہہ رہی ہوتی ہے تمہارا نہیں ہے میرا ہے، جہاں سے آیا تھا وہیں اس نے جانا ہے، کیونکہ لکڑی کو جہاں سے کاٹا تھا وہیں چلی گئی۔ انسان مٹی سے بنا ہے، بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، خوبصورت جملہ کہا تھا، فرمایا مٹی دا تو مٹی ہوئے کافی بلے بلے، آج مٹی دے اتنے بندے کل مٹی دے تھلے، کئی چاہے فخر ہے ماں نے سکوں، اگر اپنی پیدائش سے غور کر کے نوسا ایک گندے کترے والے سے تیار ہے، حقیقت ساری ہے، اور وہ کے بعد حقیقت ہے گنو سا، یعنی ایسا اپنے آپ کو لے گنو، آپ بھی غذا کھانے ہیں، اپنے ہاتھ نہ صاف کرنے کیا اوقات ہے سر، فخر کے نشان ہے انسان کو۔ پر میں خوبصورت نے آ کہ جیڑی چیز میں انسان تیار تھے وہ چیزیں بنے۔ ابو محمد الجدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کے مریض گزرے، دن رات روندے گزر رہیں گے، دن رات شگرد پڑھیں گے، مر بھی روندے آتے ہیں کہ مرید نے پوچھا، شگرد نے پوچھا سادی کیوں روندے؟ خیر ہے، انہیں تو چھوڑو، انہیں کہا کہ میرے ہاتھ کی جو ایک باز اٹھی ہے، خیر ہے تجھے شکار بھی نہیں کی تو باز کیوں اٹھی ہے؟ انہیں کہ ہاں رہے کہ نہیں میں سفر کرنے بھی ہم دورانے سفر میں کیا نیچے ایک مسجد لے گیا غور کرنے، میں نماز پڑھی ہے، نوجوان ہے ادھر سے نماز پڑھی ہے، ایک نوجوان ہے نماز پڑھ کے مسجد ہے، مغرب کی نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے مسجد ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے اندر، میں بڑا تعجب تھے کہ میں نے پوچھا ہے باہر نہیں آنا، نہ کھانا نہ کوئی کام کرینا کیا ہے؟ اب پر میں اندر گیا مسجد کے دروازے میں کل لا کے سنے گا اوپر نہ صلی علی نبینا، وہ پردہ پہ صلی علی نبینا صلی علی محمد، میں کہ کھانا کھا گیا، انہیں کہ کھانا نہیں کھانا، میں حضور کی ذات سے درود پڑھنے، میں کہ آرام کر کے رات کا ٹائم تجھے کیوں؟ کہ نہیں تو سمجھو اپنا کام کرو۔ پر میں نے سویر کی گئی ہے بال کھانے واسطے جاتے نماز پڑھی ہے، بال مسجد ہے، فارغ پڑھے بال اندر، میرے کو بڑا تعجب تھے۔ پر میں نے کہ میں دین کا ٹائم تھے، بادشاہ نے ایک نوجوان کو بھیجے سارے باہر میں دعوت ہے بادشاہ کو کہ میری دعوت کھا گئے آدھے سارے بندے لگے ابو محمد الجدری پر میں بھی بندے لگا سارا پٹا کی میں کہ کوئی گھر ہونا میں کہ مسجد سے دروازہ کر کے میں کہ یار تیار دعوت ہے بادشاہ دی آؤ نہیں ہو، وہ کہ میں کئی بادشاہ کی دعوت نہیں کھاتا کہ یار خیر کھا گیا، کہ نہیں میں صرف حضور کی ذات سے درود پڑھنے، اور اتنا دیوانہ ہے آج ایسا آنکھیں ہونی تو زبان بھی نہیں کھلنی ساری، وہ نبی کے نام سے بھی ایسا زبان نہیں ہلا سکتے، نہیں نبی کے نام سے سب کو زندگی ملے، جی نبی کے نام سے ملک ملے، انہیں آگے کہ میں وہ پا کے آج نہیں گیا جی میں بننے لگا میں کچھ سکے سے میں واپس آیا، ارے بادشاہ کی جی دعوت کھا گی نا کھاؤں تو بعد ایک کام ضرور کریں، میں کہ کیا کرنا ہے؟ اگر جی تو کھا گی نہیں کھاؤں تو بعد دیکھیے اگر حلوہ پڑتا ہے تو میرے پاس حلوہ چاہتے ہو، اگر میں چلے گیا کھانا کھا کے تو میں دیکھتے بڑا بہترین حلوہ آئی، میں کہ جی کچھ سچے آئے نہیں میں کیوں چاہوں گا جنہیں بس حلوہ چاہ کے ہونا، پر میں چاہ کے نہیں آیا، واپس آ گیا رات دے میں سم گیا میری آج چلے گی لاکھ مدینہ دے اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ان حالات کے اوپر ہے جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کامیابی، نصرت، فتح عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی مدد فرمائی ہے تو ایمان والوں کی فرمائی ہے، کامیابی ایمان والوں کا مقدر بنی ہے، اور جو کافر ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ سورۃ الانفال ہے آیت نمبر 19 ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم۔ فرمایا آئے کافروں اگر تم فیصلہ مانتے ہو یہ فیصلہ تم پر آ چکا ہے، تم باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر یہی کرو گے
تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو تمہارے عمل ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، اگرچہ بہت زیادہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہم زیادہ ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے۔ رب فرماتا بناؤ کا صورت، تم جتنی کثرت کر لو، جتنا زیادہ لے آؤ، ہلاک تم نہیں ہونا ہے۔ کامیابی ہمیشہ ایمان والوں کو مقدر کرتی ہے۔ فرمایا تم ان کو نہ چھیڑو، باز آ جاؤ۔ جیسے آج انڈیا نے بزدلانہ حملہ کر کے مسلمانوں پر اپنا کم عقلی کی مثال بیان کی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں، اور یہ نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالی نے جو پاکستان کو فوج عطا فرمائی ہے، فرمایا یہ پاکستان کی فوج تمام فوجوں سے افضل ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کو جرأت اور بہادری جو عطا فرمائی ہے کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور اللہ نے اس وقت جو ہمیں آرمی چیف عطا فرمایا ہے، فرمایا وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پہلی چیز حافظ قرآن بھی ہے، دوسری چیز نبی کا خون بھی ہے، سید بھی ہے، اور یاد رکھنا جس کے رگوں میں مدینے والے مصطفیٰ کا خون ہو ناکام نہیں ہوتا، کامیاب ہوتا ہے۔ ان کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہے اور نبی کا خون ہے۔ اس نے نعرہ حیدری رکھا کر دکھا دیا، بتا دیا، فرمایا ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ شروع تم نے کیا، ختم ہم کریں گے۔ فرمایا یہ کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ گائے کا متر پینے والا دودھ پینے والے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا آب زمزم پینے والے کا پیشاب پینے والا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ جن کے فوجی صبح اٹھتے گائے کا پیشاب پیے، شراب پیے، فرمایا وہ مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا سب سے بڑی بات دیکھیں، انہوں نے مسجدوں کے اوپر حملہ کیا۔ آپ اور میں غور کریں، ہم اپنی مسجدوں کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے شہر کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے گھر کی بھی حفاظت کریں گے۔ حب الوطن من الایمان، پیارے نبی کا پیارا فرمان، حضور نے فرمایا ملک کی محبت یہ ایمان ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، ہم ملک کا دفاع کریں گے ہر طرح سے۔ جب انہوں نے حملہ کر کے بتایا کہ ہم زیادہ کن سے ڈرنے والے ہیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب پاکستان بنا ان کی بنیادوں میں علماء کا خون شامل ہے، ان کی بنیادوں میں اولیاء کا خون شامل ہے۔ علماء نے، کئی علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان بنوایا۔ آج اگر انڈیا کو خطرہ ہے تو علماء سے زیادہ ہے۔ دیکھو انہوں نے اس لیے تو مسجد کے اوپر حملہ کیا، انہیں ڈر تھا، خوف تھا۔ فرمایا جب یہ مسجد والے نکلتے ہیں پھر یہ ڈرتے نہیں، سینہ چوڑا کر کے آتے ہیں۔ ان کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے، ستم گر ادھر ہے ہنر ازما، تو تیر آزما ہم جگر ازما۔ یہ ڈرنے والے نہیں ہوتے، ان کا یہ موت فاتکش موت سے ڈرتے نہیں ذرا۔ فرمایا روح بدے نور محبت ان کے جسم سے نکال دو۔ کافر نے کہا تھا اپنے بیٹے کو مسلمانوں کو تم نہیں مار سکتے، طاقت ہو تمہارے پاس، اسلحہ ہو، تب کو تو نہیں مار سکتے۔ فرمایا کیسے مار سکتے ہو؟ فرمایا ان کے دلوں میں جو رسول اللہ کی محبت ہے نکال لو، یہ خود بخود مار جائیں گے۔ یعنی ان کے اندر جو جان ہے، ایمان ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ جب یہ محبت نکل جائے گی ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جب یہ کمزور ہو جائے گا پھر ان کو جیسے تم ملائم کرو گے، جہاں بلوڑو گے، جہاں چاہو گے وہاں تمہاری اشاروں پر نہ چلو۔ فرمایا انہوں نے حملہ کر کے بتایا، پھر ہماری فوج نے جرأت ماننا، فرمایا ان کو جواب دیا۔ فرمایا پہلے ہم خاموش تھے، ابھی ہم ان کے لیے دعا کرتے اللہ ہماری فوج کو استقامت اور ہمت عطا فرمائے۔ فرمایا یہ ساری زندگی جو اسلحہ یہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، فرمایا یہ چلانے کے لیے تھا، دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ جب انہوں نے گولی میزائل کو صاف کیا، جب افداری کو صاف کیا، ڈرار ٹینک کو انہوں نے تیار کیا، تو پھر وہ کانپنے لگے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، صبح کو انہوں نے جھنڈا لہرا دیا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، یہ ایک وقت آنے والا، حضور نے پہلے نشاندہی فرما دی تھی۔
حضور نے فرمایا تھا غزوہ ہند ہونا ہے، ایک جنگ ہونی ہے، فرمایا صرف مسلمان کا جو حاکم ہوگا صرف مسلمان کا آج نہیں، فرمایا پورے ملکوں کی حکمرانی کرے گا، پورے ملکوں پر آج دنیا پر پاکستان کا نظام ہوگا اور مدینہ والے مصطفیٰ کا نظام ہوگا۔ حضور نے پہلے بتا دیا تھا یہ نظام ہونا ہے۔ آج جو پاکستان کی افواج کو گالیاں دے رہے ہیں وہ غدار تو ہو سکتے ہیں، محب وطن نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے، انہیں جواب دینا چاہیے۔ میں نے کہا اس نے جواب دے دیا، اور یہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی انہوں نے ڈرون کے ساتھ حملہ کرنا چاہا، بہت ساری انہوں نے سازشیں کی، کوشش کی، اور ایک بات اور کیا چھپی ڈوکی وہ بھی آپ کو پتا ہو، 12 افراد جو ہے نا یہاں سے چلے ہیں اسرائیل کی طرف، ان کو پتا چلنا چاہیے وہ کیسے غدار ہیں۔ ہم نے تو اپنے ذاتیات کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب مسئلہ ہے تو ہم نے اپنے ذاتیات کو چھوڑ دیا، اتنا کہا ٹھیک ہے فلسطین والوں کی مدد بھی کرنی ہے، خیال بھی رکھنا ہے۔ آج فلسطین اسرائیل والے جو ہے وہ انڈیا کی امداد کر رہے ہیں۔ معلوم کیا رب قرآن میں جو فرماتے حق فرماتا، رب نے کہہ دیا تھا کہ یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جب بھی ایسی قوم آئے ایسا نظام آئے گا یہ کافر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم حالات کیوں ہو رہے ہیں، آج ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے، کاش ہم جمع ہو جاتے تو کوئی بھی ہمارا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر ہماری قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتی، ایک ہو جاتے سب، کیا ملک کے دفاع کے لیے چاہے ملک کی باری ہے، نبی کی عزت کی باری ہے، صحابہ کی عزت کی باری ہے، اہل بیت کی عزت کا نام ہے، ہر طرح سے اگر مسلمان ایک ہو جاتے کوئی کافر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج انہوں نے حیدر کا نعرہ لگایا، ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی حیدر کا نعرہ لگانے والے ہیں، حیدر کو ماننے والے، کیسے ماننے والے ہیں یہ بھی آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے۔ ہم نے مولا علی کو یہاں سے مانا ہے، یہاں سے، کاش ہم یہاں سے مانا ہوتا، یہاں سے مانا ہوتا جو جتنی عوام جمعے میں ہوتی ہے اتنی عوام صبح کی نماز میں ہوتی، کیونکہ علی کی تو ولادت بھی مسجد میں، شہادت بھی مسجد میں، اگر علی کو ماننے والے ہوتے تو مسجد آباد ہوتی۔ آج ہماری مسجد ویران ہے تو معلوم تو ہم نے حضرت علی کو زبان سے مانا ہے، دل سے نہیں مانا۔ اور کسی بابا جی نے خوبصورت جملہ کہا تھا، پوچھا بتاؤ مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، مجھے کہیں یہ لفظ نہ ملا، میں نے بہت کوشش کی کہیں نہ ملا۔ ایک بابے سے ملاقات ہوئی تو اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے پوچھا بابا جی مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو بابا جی نے خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا مسلمان وہ ہوتا ہے جو رب کو مانے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو رب کو مانے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو رب کی مانے۔ آپ اور میں غور کر لیں ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں؟ جہاں سے رب نے ہمیں منع کیا ہم نے منع ہو گئے، رک گئے، جہاں سے حکم دیا وہیں چل پڑے۔ آج میں نے صبح حدیث مبارکہ پڑھی ہے، میں نے پہلے بھی پڑھی تھی اور سمجھ بعد میں آئی۔ میں نے کہا حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت علی شیر خدا ہر آتا کرم اللہ وجہ کریم، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، آپ بھی غور کرو۔ ایک کام صرف ایک حضور کے فرمان پر عمل کر لیتے ہم کامیاب ہوتے، حضور کے تمام فرمین سبحان اللہ، ایک یہ فرمان جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو، پوری زندگی کا نچوڑ ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان۔ اپنی عزت بچانے کے لیے سب کچھ، دوسرے کی ذلیل کرنے کے لیے سب کچھ، حدیث کو الٹ کر رہے ہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے حضور نے فرمایا جو بندہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، تھوڑا سا ہمارا کیا ہے، میں نے یار وعدہ کیا نہیں تو پیسے دوں گا، نہیں دیا، میں نے وعدہ کیا تھا یہ کام میں ایسا کروں گا، نہیں کیا، میں نے وعدہ کیا تھا رشتہ دینا تھا نہیں دیا، لینا تھا نہیں لیا، میں یار اتنا کام کروں گا نہیں کیا، بس یہی کام۔ اس کے بعد نقصان کیا ہے اس کا، حدیث کا رخ سنیں۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور تمام انسان اس بندے پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک نقصان۔ دوسرا نقصان مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس بندے کی اللہ نہ نفل قبول کرتے ہیں نہ فرض قبول کرتے ہیں۔
صرف ایک کام نہیں کیا، وعدہ کیا تھا پورا کام کرنا نہیں کیا، پھر ساری زندگی نماز پڑھتا رہا۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ اس کا ایک فرض بھی قبول نہیں کرے۔ یہ وعدہ کیا ہے؟ ہم تو الحمدللہ وعدے کے پابند ہیں، جو زبان سے نکالتے ہیں زبان کٹ تو جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اتنے پکے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہم نے جو وعدہ کرتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے، جو کام کرتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے۔ اتنا سا کام کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ 50 سال 60 سال 70 سال کی نمازیں برباد، ایک فرض بھی قبول نہیں حضور فرما رہے، جس نے صرف وعدہ کیا وعدہ خلاف۔